نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین، آج ہم تفصیلی اعتبار سے جانوروں کے کن کن عیوب کی بنا پر قربانی صحیح ہوگی اور کن کن عیبوں کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوگی، حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب المسائل کی روشنی سے جانیں گے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے جانور کی سنگ دیکھی جائے گی۔ اگر وہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے سنگ، اس کا اثر دماغ تک نہیں پہنچا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی صحیح اور درست ہو جائے گی۔ اگر سنگ تھوڑا یا زیادہ ٹوٹے لیکن اس کا اثر دماغ تک پہنچا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایسا جانور ہے کہ جس کے سنگ پیدائشی طور پر ہی نہیں آئے ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ یا ایسا جانور ہے کہ جس کے سنگ جلا دیے گئے ہوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری یا دیگر کسی عذر کی بنا پر اس کے سنگ جلا دیے گئے ہوں اور سنگ آئے بھی نہیں ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد کان سے متعلق مسائل جانیں گے۔ کان اگر جانور کے چیر دیے گئے ہوں، ایک ہی کان کے دو حصے کر دیے گئے ہوں، تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اور اگر کان کاٹ دیا گیا ہو، ایک کان میں سے کچھ حصہ کاٹ دیا گیا ہو، تو دیکھا جائے گا 1/3 سے کم کاٹا گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اور اگر 1/3 سے زیادہ کاٹ دیا گیا ہو، یعنی 1/3 سے زیادہ کاٹ دیا گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر دونوں کان تھوڑے تھوڑے کاٹ دیے ہیں تو دونوں کو شمار کیا جائے گا، کاؤنٹ کیا جائے گا، اور دونوں کان ملا کر ایک کان کے 1/3 سے زیادہ کٹے ہو تو بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی جانور کی پیدائشی طور پر ہی کان نہ ہو تو اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ تھے کان سے متعلق مسائل۔ اب اس کے بعد جانوروں کے دانت کے بارے میں ہم جانیں گے۔ دانت اگر کسی جانور کے پورے گر گئے ہو یا اکثر گر گئے ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو کھانے میں، چارہ وغیرہ کھانے میں پریشانی ہو رہی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور کے تھوڑے دانت گرے ہیں یا 1-2 دانت گرے ہیں مگر چارہ وغیرہ وہ آسانی سے کھا رہا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح جانور کی آنکھ دیکھیں گے۔ اگر جانور کی آنکھ یعنی جانور اندھا ہو چکا تو بھی اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں دیکھا جائے گا آنکھ پر مار لگا ہے لیکن وہ چلنے میں صحیح چل رہا ہے یا جہاں پر چارہ رکھا ہوا ہے وہاں بھی صحیح جا رہا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اب زبان کو دیکھیں گے۔ زبان اگر کٹ چکی ہو، چاہے وہ تھوڑی کٹی ہو یا زیادہ کٹی ہو، چارہ کھانے میں تکلیف بھی محسوس کر رہا جانور، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جانور کی ہم دم دیکھیں گے۔ اگر دم 1/3 سے زیادہ یعنی 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو تو اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ 1/3 سے کم کٹی ہو تو اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر پیدائشی طور پر ہی جانور کی دم ہی نہیں ہے یا چھوٹی دم ہے تو اس کی قربانی بھی صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ خسی جانور ہے تو اس کی قربانی بھی صحیح ہو جائے گی۔ خسی جانور یعنی جس کے خصیتین کپورے نکال دیے گئے ہوں، بلکہ ایسے جانور کی قربانی کرنا مسنون افضل ہے۔ اسی طریقے سے خنثی جانور یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ، بیچ کا جانور، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے پیر پر اگر جانور کے مار لگا ہو جس کی وجہ سے اس کے پیر پر زخم آ چکا ہے، وہ پیر زمین پر ٹیک نہیں پا رہا ہے، تو اس کی جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر پیر پر مار لگا ہوا ہے، پیر زخمی ہو چکا ہے لیکن زمین پر پیر ٹیک کر جانور چل رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایسا جانور ہے کہ جس کے تھن، چھوٹا جانور ہے تو 2 تھن، بڑے جانور ہے تو 4 تھنوں میں، چھوٹے جانور کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن اگر کاٹ دیا گیا ہو یا خشک ہو گیا ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بڑے جانور کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن خشک ہو گئے یعنی سوکھ گئے ہو یا کاٹ دیے گئے ہو تو اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ کوئی شخص جانور کو خرید کر گھر لا لیا ہے، قربانی کے لیے 2-4 دن ابھی باقی ہے، مگر جانور عیب دار ہو گیا، دم کٹ گئی یا اس کے کان وغیرہ، سنگ وغیرہ کٹ گئے، کوئی بھی ایک عیب اس میں پایا گیا، تو دیکھا جائے گا کہ جانور کا جو مالک ہے یعنی جس پر قربانی واجب ہے وہ شخص امیر ہے یا غریب۔
اگر غریب ہے تو دوسرا جانور لانا لازم نہیں ہے، لیکن اگر امیر شخص ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر لائے اور دوسرے جانور ہی کی قربانی دے۔ اسی طرح سے اگر کوئی قربانی کے دن یعنی عید کے دن، عید کے دوسرے دن، تیسرے دن جانور ذبح کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے اگر جانور عیب دار ہو گیا تو اب چاہے امیر شخص کا عیب دار ہو گیا یا غریب شخص کا عیب دار ہو گیا، اس عیب دار جانور کی قربانی صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، بشرط ہے کہ قربانی کرتے ہوئے عیب پائے، اس سے پہلے نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ساری تفصیلات کو سمجھنے اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ان ساری تفصیلات کو ملحوظ رکھیں، جانیں، جتنا معلوم ہے اس پر عمل کریں، جتنا نہیں معلوم ہے وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں بلکہ علماء کرام سے پوچھیں۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔